جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کل عدم قرار، فیصلہ فل کورٹ بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے سنایا۔ سپریم کورٹ کا جج دیگر شہریوں کی طرح حقوق رکھتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ جسٹس مقبول باقر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ۔ چیئرمین ایف بی آر تمام تر معلومات سپریم جوڈیشل کونسل کو فراہم کرے گا۔ ایف بی آر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو پراپرٹی سے متعلق 7 روز میں نوٹسز جاری کرے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن، کسی کی جیت ہوئی نہ ہار۔ عدالت نے کہیں بھی بدنیتی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ عدلیہ کی آزادی اور بالادستی سب سے مقدم ہے۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کی وضاحت، کہتے ہیں فیصلے پر اب مزید کوئی بات نہیں، تفصیلی فیصلے سے رہنمائی ہوگی۔ پاکستان کے 3 عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدے، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ $1500 ملین کے معاہدے، رقم صحت اور انسداد کرونا کے اقدامات میں استعمال ہوگی۔ خصوصی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کی بھی شرکت۔ خیبر پختونخوا کے نئے مالی سال کے لیے 923 ارب روپے کا بجٹ پیش، ترقیاتی پروگرام کے لیے 317 ارب روپے مختص، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا۔ کرونا ایمرجنسی پروگرام کے لیے 24 ارب روپے، صحت کے لیے 124 ارب روپے، تعلیم کے لیے 30 ارب، زراعت کے لیے 14 ارب اور توانائی کے لیے 11 ارب 43 کروڑ روپے مختص۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ناراضی مٹاؤ مشن کامیاب، ہم خیال گروپ کا عثمان بزدار پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ کا اراکین اسمبلی کو جائز کاموں کے حل کی مکمل یقین دہانی، کہتے ہیں اراکین اسمبلی سر کا تاج، منصوبوں میں رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں تو تکرار، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھار۔ نون لیگ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ مسترد کر دیا۔ اویس لقاری نے کہا بجٹ میں بڑی بڑی بڑکیں ماری گئیں، جنوبی پنجاب کے ساتھ مذاق کیا گیا، صحت تعلیم کا نظام مفلوج کر دیا ہے۔ اجلاس 22 جون تک کے لیے ملتوی۔ شہریوں کی بے احتیاطی گلے پڑ گئی، کرونا مزید 136 زندگیاں نکل گیا، تعداد 3229 تک جا پہنچی، 4944 افراد میں وائرس کی تشخیص، 1,65,000 مریض ہو گئے، سندھ میں 964، پنجاب میں 1265، خیبر پختونخوا میں 773، بلوچستان میں 99، گلگت بلتستان میں 18، آزاد کشمیر میں 15 اور اسلام آباد میں 95 مریضوں کا انتقال۔ عالمی طاقتیں کرونا پر قابو نہ پا سکی، بے قابو وائرس، 4,58,000 زندگیاں نکل گیا، 86,15,000 مریض، امریکہ میں 1,21,000، برطانیہ میں 42,288، اسپین میں 27,136، فرانس میں 29,603، برازیل میں 47,870، بھارت میں 12,610، سعودی عرب میں 1,139 اموات۔ کورونا میں مبتلا شاہد آفریدی کی طبیعت بہتر ہونے لگی، کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ طبیعت بہتر ہو رہی ہے، کورونا کو بہت زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں، صرف احتیاط کریں، ڈرنا نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے خلاف نیب کی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش، شہباز شریف خاندان کے اثاثے بنانے کے ذرائع نامعلوم، جعلی اور خیالی ہیں۔ 1990 میں کل اثاثے 20 لاکھ، 1997 میں 3.5 کروڑ ہو گئے، 2009 میں شہباز شریف خاندان کے اثاثے 1 ارب، 2018 میں کل مالیت 7 ارب سے تجاوز کر گئی۔ شہباز شریف کہتے ہیں بھارت کو سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت ملنا اقوام متحدہ کے ماتھے پر سیاہ داغ، پی ٹی آئی حکومت نے بھارت کی حمایت کر کے کشمیریوں کے ارمانوں کا خون کیا، بھارت کا سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننا مودی کے یاروں کی مہربانی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں حکومت کا ریفرنس داخل کرنا جذباتی اور دوسری جانب لاؤبالی پن پر مبنی قدم تھا، قوم اور عدالتوں کا وقت ضائع کیا گیا، حکومت عدلیہ سمیت تمام اداروں پر کنٹرول چاہتی ہے، موجودہ نظام غیر جمہوری سوچ کا قائم کرتا ہے۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے. بھارت پاکستان کے خلاف کوئی جھوٹا فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. سلامتی کونسل کے الیکشن میں ایشیا پیسیفک گروپ کی مشاورت ہوتی ہے. پاکستان کی سالمیت پر ہم سب متحد ہیں. پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے. کراچی میں دہشت گردوں کا احساس پر گیم دفتر پر دستی بم حملہ. ایک شخص جاں بحق, سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 6 زخمی. دہشت گرد موٹر سائیکل پر سوار تھے, پل سے دستی بم پھینکا. جاں بحق نوجوان کاشف ناظم آباد کا رہائشی تھا. گھوٹکی ریلوے اسٹیشن کے قریب دھماکہ, 3 افراد جاں بحق, 1 زخمی. جاں بحق ہونے والوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل. موقع پر جانے والی بم ڈسپوزل اسکواڈ کی گاڑی راستے میں الٹ گئی. 1 اہلکار جاں بحق, 7 زخمی ہو گئے. لاڑکانہ میں وی آئی پی روڈ پر چوکی پر کریکر حملہ, کوئی نقصان نہیں ہوا. فیاض الحسن چوہان نے خواجہ داؤد سلیمانی کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے. کہا وزیر اعلیٰ پنجاب سچ کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی پر گامزن ہے. خواجہ داؤد سلیمانی کے حلقے میں 49 سکیموں کا آغاز کیا. ملازمتوں سے برطرف اوورسیز پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرنے کا فیصلہ. خصوصی پورٹل بھی تیار. زلفی بخاری کہتے ہیں رجسٹرڈ اوورسیز مالی مدد بھی حاصل کر سکیں گے. جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی وہ خود کو رجسٹر کرائیں. مظفر گڑھ میں گھریلو ناچاکی پر خاتون نے 3 بچوں سمیت دریائے چناب میں چھلانگ لگا دی. ریسکیو اہلکاروں نے خاتون کو بچا لیا. بچوں کی تلاش جاری. ڈوبنے والے بچوں کی عمر 1 سے 5 سال. تیز بہاؤ کے باعث تلاش میں مشکلات. حل میں صاف پانی نایاب. شہری بوند بوند کو ترس گئے. 78 کروڑ روپے خرچ ہو گئے مگر واٹر سپلائی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا. مکین گھروں سے باہر نکل آئے. انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی. جنت نذیر وادی میں بھارتی قابض فورسز کے مظالم. مسجد میں گھس کر فائرنگ. 2 کشمیری نوجوان شہید. شوپیاں اور پامپور میں 2 روز کے دوران 8 نوجوان جام شہادت نوش کر گئے. وادی میں مظاہرے. آنسو گیس کا استعمال. پیلٹ گن کا بھی استعمال. گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے محکمہ موسمیات کی خوشخبری. 25 جون سے پری مانسون کا آغاز. گرمی کا زور ٹوٹے گا. اچھی بارشوں کی توقع. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی. کسی کو گرفتار نہیں کیا تو ان کی رہائی کیسی؟ بھارت جھوٹ سے باز رہے. چین کا بھارت کو بے بنیاد دعوے مسترد کر دیے. بھارت اب اپنے فوجیوں کی رہائی کے دعووں کو ثابت کرے. چین کے دفتر خارجہ کا 2 ٹوک موقف. کورونا علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوا کلوروکوئن پر پابندی. کلوروکوئن کورونا مریضوں کے علاج کے لیے غیر مؤثر. خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے. عالمی ادارے صحت کا موقف. امریکی صدر کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن سیخ باز. صدر ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا. کہتے ہیں ٹرمپ صدارتی ذمہ داریاں نبھانے کے اہل نہیں. ٹرمپ امریکہ میں انصاف کی راہ میں بڑی رکاوٹ. جان بولٹن کا الزام. اور پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں دورہ انگلینڈ کے دوران کھلاڑیوں کی حفاظت پر سمجھوتا نہیں ہوگا. کھلاڑیوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائیں گے. پی سی بی ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مکمل تیار ہے.